إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا برادران اسلام و حاضرین مجلس جمعہ، ربیع الاول سن 1445 ہجری کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے مسلمان عبادت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے طور پر کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو دیکھنے میں ہم کو اور آپ کو بہت پسندیدہ نظر آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ اس میں بڑی ساری رنگینیاں ہوتی ہیں، بہت سارے نمائش کی چیزیں ہوتی ہیں، دھوم دھڑاکا ہوتا ہے، ڈھول اور تاشے ہوتے ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کی محبت کے نام پر یہ سب کام کرنا بظاہر یہ شیطانی عمل معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمارے اوپر اتارا ہے، اس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ مسلمانوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن کس دن کی بات ہے میرے بھائیوں؟ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے، جو اہل علم ہیں اور جو طالبان علوم نبوت ہیں۔ یہ جملہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کے طور پر نازل فرمایا تھا، یہ کس دن کی بات ہے؟
یوم عرفہ کی بات ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70,000 صحابہ کرام موجود تھے اور آپ یوم عرفہ کا خطبہ فرما رہے تھے۔ اس خطبے کے اختتام کے وقت اللہ رب العالمین کا یہ پیغام آسمان سے آتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں، آج کے دن، عرفہ کے دن جب نبی کا یہ خطبہ ختم ہو رہا ہے، آج کے دن میں نے دین اسلام کو، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے یہی دین ایسا ہے جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، اور یہ دین بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مسلمانوں تم کو دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو بھی مسلمان تم میں سے اس دین کو جو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے مکمل کرایا ہے، تو اس دین کے علاوہ جتنا بھی طور طریقہ تم لوگ اختیار کرو گے، پسند کرو گے، بہتر سمجھو گے، اچھا جانو گے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو بھی مسلمان دین اسلام کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین مکمل کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اپنائے گا عبادت کے طور پر، اور کوئی بھی نام اپنائے گا کوئی بھی کام اپنائے گا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، تو یقیناً ہرگز وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَلَن يُقْبَلْ، ہرگز وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ انسان جو آج نبی کے محبت میں، اور یہ انسان جو اللہ کی محبت میں، اور یہ انسان جو دین اسلام کی محبت میں جو کام کرتا ہے، تو یہ کام کرنے والا جو ہمارے طور طریقے پر نہیں ہے اور جو ہمارے اس تکمیل دین میں شامل نہیں ہے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ یہ اللہ فرماتا ہے میرے بھائیوں۔ اور رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے تمہارے اوپر، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اچھی طریقے سے پہنچا دیا ہے، کیونکہ یہ آرڈر ہم نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ کیا آرڈر دیا تھا؟ آرڈر یہ دیا تھا کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات اتارے جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو چیز اتارا گیا ہے اسی چیز کو امت تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو آپ نے ادا کیا تو یقیناً آپ نے رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کو پورا کیا، اور اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو جو ذمہ داری دے کر ہم نے بھیجا تھا، آپ نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ یقیناً اس ذمہ داری کو اللہ کے رسول نے پورا کیا، اور اسی میدان منی میں جو عرفہ کے دن کے بعد جہاں مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے دن جس تکمیل کی بات اللہ نے کیا تھا، اور کل کے دن جس دین کی بات اللہ نے کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے سامنے جو خطبہ دیا، منی کے دن کا خطبہ، 10ویں تاریخ کا خطبہ، اس خطبے میں آپ نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تمہارے پاس پہنچا دیا، پورا کہ نہیں پہنچایا؟
کچھ میں نے چھپایا تو نہیں، کچھ میں نے ادھر ادھر تو نہیں کر دیا؟ صحابہ کرام نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی تھی، جو امانت اللہ نے آپ کو دیا تھا، وہ امانت داری آپ نے ادا کر دیا، اور وہ دین جس کو اللہ نے مکمل کیا ہے اس دین کو بھی آپ نے مکمل طریقے سے فرما دیا، مکمل طریقے سے ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صحابہ کی زبان سے جو یہ بات آپ نے سنی تو آپ نے اپنا ہاتھ آسمان کی جانب اٹھایا اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا یا کہ یہ صحابہ کرام جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں میدان مینا میں، یہ کیا جواب دے رہے ہیں ہمارے سوال کا؟ جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہنچا دیا کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ؟ تو اللہ رب العالمین تو سن رہا ہے نا، اللہ رب العالمین اب تم گواہ رہنا تو قیامت کے دن۔ اب مجھ سے اس سلسلے میں گویا کہ کوئی باز پرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کے سب گواہ دے رہے ہیں، اور ان سب کی گواہی کو اللہ رب العالمین اپنے یہاں جمع کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تب رسول نے پہنچا دیا نا، اللہ نے مکمل دیا، رسول نے مکمل پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بھی مسلمان یہ تصور رکھتا ہے اور جو بھی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی معمولی بھی چیز نہیں پہنچایا تو اس سے بڑھ کر کے جھوٹا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ عملاً یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ رسول سے چھوٹ گیا ہے، تو ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ 10 پارہ قرآن ہی وہ چپکے سے کسی کو دے دیا، پتہ نہیں کس طرح دیا۔ اور وہ لوگ جو عید میلاد مناتے ہیں وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، عید میلاد بھی تو چھوٹ گیا، اور معلوم نہیں کیا کیا چھوٹ گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر مہینے کو مسلمانوں نے اپنے فہم سے، اپنے سمجھ سے اتنا گندا کر دیا ہے، اور ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی کیچڑ لا کر کے دین کے نام سے ڈال دیا ہے، اور جب جو مرضی ہوتی ہے سو کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طریقے کا ایک کیچڑ ہے، اسی طریقے کی ایک خرابی ہے جو انہوں نے اس ربیع الاول کے مہینے کے نام پر اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یقیناً رسول کی پیدائش جب بھی ہوئی ہو، یہ ہر مسلمان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو رسول نے کیا ہے۔ تو حضرات، اولاً تو ہم نے ربیع الاول کو مشہور کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس میں ہوئی ہے۔ حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ ہاں، وفات یہ متعین ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ تو لوگ تو پہلے وفات مناتے تھے نا، 12 وفات مناتے تھے۔ اب جب لوگوں نے ان کو کہا کہ تم لوگ کتنے نالائق ہو اور کتنا تمہارا دل رسول کے تعلق سے سخت ہو چکا ہے کہ جب رسول کی وفات ہوئی ہے تو تم عید کا دن مناتے ہو، تب زمانے تک منایا، اس کے بعد اب اس کو پھینک دیا، اس کو اب کینسل کر دیا۔ تب اب 12 ربیع الاول میں اب 12 وفات نہیں منایا جاتا ہے، اب ولادت رسول منایا جاتا ہے۔ میلاد رسول کے نام پر یہ جو ہے جلوس نکلتے ہیں، میلاد رسول کے نام پر معلوم نہیں کیا کیا سب کیا دھرا جاتا ہے، اور جو ذمہ داری ہے دین کے تعلق سے اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور جہاں تک تاریخ ہے، جو لوگ کہتے ہیں ربیع الاول میں رسول کی وفات ہوئی ہے، اس میں بھی ایک مورخ یہ کہتا ہے کہ 2 تاریخ کو ہوئی ہے۔
دوسرا مولف کہتا ہے نہیں 8 تاریخ کو ہوئی ہے، تیسرا کہتا ہے 9 کی ہوئی ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں 10 کو ہوئی ہے، پانچواں کہتا ہے نہیں 17 کو ہوئی ہے، اور چھٹا کہتا ہے 18 کو ہوئی ہے، اور ساتواں کہتا ہے 19 کو ہوئی ہے۔ اب بتاؤ، تاریخ پتہ نہیں، مہینہ پتہ نہیں، کہ آپ صاف ستھرا کہیں کہ ہاں دلیل یہ ہے، یہ مہینہ یہ ہے اور تاریخ یہ ہے، اس کے باوجود بھی اپنے حساب سے جو سمجھ میں آتا ہے کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اتنی ہی محبت ہے تو اتنا تو متعین ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے یہ پیر کے دن ہوئی ہے۔ تو جب 3 مہینہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر اتنی ساری تاریخ بتاتے ہیں، تب جاؤ نا 3 مہینوں میں جتنا پیر آئے گا اس میں منا لینا۔ یعنی اگر عقل و خرد استعمال کرو تب تو ایسا بنتا ہے، لیکن عقل و خرد بھی استعمال کرنا دین اور شریعت میں سب سے بڑی یہ شیطانی ہے، اور یہ سب سے بڑا دماغ شیطان عطا کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ لہذا یہ جو منایا جاتا ہے یہ القط ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طور طریقے میں شامل نہیں ہے، نہ اللہ رب العالمین کے طور طریقے میں کہیں آیا ہوا ہے، تکمیل دین سے باہر ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور آپ کے زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس میں بھی کہیں اس کا کوئی ذکر شر موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ شر کا کام ہے، تو اس کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ اور ہم کو اور آپ کو جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ کیا حکم دیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ مسلمانوں تمہارے لیے عمل کرنے کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا اسوہ وہی نمونہ ہے، وہی تم کو کرنا ہے۔ اگر تمہارا ایمان اللہ کے اوپر ہے اور قیامت کے اوپر ہے تو تم رسول کے طریقوں ہی کو اپناؤ، اور تم کہتے نہیں ہم وہ نہیں اپنائیں گے کیونکہ وہ نہیں کرتے ہو، اس کے خلاف کرتے ہو۔ تو جو خلاف کرتے ہو جب اس کی تاریخ دیکھی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو دشمنان اسلام کا کام ہے۔ دشمنان اسلام یہ سب کارروائی کرتے تھے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے نبی کو ان فرعونیوں کے ساتھ جوڑ دیا اور ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جو کافر، فاسق، فاجر اور مشرک ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی یہ کام شروع کیا تھا جو کام تم آج کرتے ہو۔ یہ کام اس دنیا میں سب سے پہلے فرعونیوں نے شروع کیا۔ حالانکہ آپ اور ہم جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو دین دیا ہے اور جو عید دیا ہے اس عید کے تعلق سے بھی کنفرم کر دیا ہے، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، جو رسول نے کیا ہے اور جو رسول نے کہا ہے اس میں یہ موجود ہے کہ مسلمانوں کی عید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام انصار صحابہ سے کہا تھا مخاطب ہو کر کے کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 عید کا دن متعین کر دیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور حضرت عقبہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق یہ ہمارے اہل اسلام کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ عید کا دن ہے۔ بس اتنا ہی ہے جو عید کے نام سے اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عید کا دن نہیں ہے جو سالانہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اس میں گویا کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو بڑھایا ہے، تو کون سا بڑھایا؟ کس کا والا بڑھایا؟ فرعونیوں کا بڑھایا۔ فرعون کو تو جانتے ہیں نا سب، کتنا بڑا صاحب ایمان تھا، ہے نا؟
اس سے بڑا کوئی صاحب ایمان تھا؟ مرتے مرتے کہہ رہا تھا نا کہ ہم ایمان لائے۔ تو اس کے جو فرعونی جو پورا ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، جب سے فرعون پیدا ہوئے تھے اور چلا رہے تھے، تو تب سے جو چلا آ رہا تھا تو یہ فرعونیوں کا کام تھا۔ اپنے جو ان کے جو حاکم ہوتے تھے وہ اسی کو پوجتے تھے، اور جب مر جاتا تھا تب اس کا یہ برتھ ڈے مناتے تھے۔ اس سے یونانیوں نے لیا، اور یونانیوں نے سے پھر عیسائیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب عیسائیوں نے جب پکڑا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے جو ہے وہ سب جو ہے مناتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور وہیں سے ان جاہل مسلمانوں نے لے لیا۔ آج موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، پہلے جو کچھ ہوا اس کی تاریخ کچھ یہ ہے کہ ان یونانیوں سے پھر شیعوں نے 363 ہجری میں، شیعوں نے 363 ہجری میں جب مصر پر ان کی حکومت تھی، تب انہوں نے اس کو رائج کیا، رسول کا میلاد، علی کا میلاد، فاطمہ کا میلاد، حسن حسین کا میلاد، یعنی آل بیت کا میلاد یہ لوگ کرنے لگے۔ جب تک ان کی حکومت تھی تب تک تو چل گیا، جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ سب کینسل ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اور جب 200 سال مزید گزر گیا تو موصل میں ایک آدمی ملا عمر کے نام سے آیا، وہ کہتا نہیں اس کو واپس کرو، وہ جو چل رہا تھا میلاد والا تو اس کو چالو کرو پھر سے۔ چنانچہ اس نے چالو کرایا، اور ابو سعید کوکبری جو حاکم تھا وہاں کا، تو اس نے اس کو تقویت دی اور اس کو راضی کرانے میں مدد دی، اور اس طریقے سے گویا کہ یہ چالو ہو گیا۔ کب چالو ہوا؟ یہ سب جو ہیں یہ 6ٹھی صدی کے لوگ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال بعد جو بدعت چالو کیا گیا عید میلاد کے نام سے، تو وہ بدعت آج بعض مسلمانوں نے بہت سختی سے قبول کر لیا ہے۔ نہ ان کو اس کی فکر ہے جو اللہ نے مکمل نازل کیا تھا، اور نہ اس کی فکر ہے جس کو رسول نے مکمل پہنچایا تھا، اور نہ اس کی فکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر اسوہ کے طور پر واضح کیا تھا کہ تم کو کس اسوے پر کس طریقے پر چلنا ہے، اس کی بھی فکر نہیں ہے، اور نام لگاتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ایک مسلمان نبی کا نام لے کر ایسا کام کرے جس کا کہیں وجود نہیں ہے پوری شریعت میں، نہ رسول کی زندگی میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ ائمہ دین کے دور میں، اور نہ کہیں اور اچھے نیک لوگوں کے دین میں۔ ایسے لوگوں کے دین میں جو جھوٹے تھے، کذاب تھے، گڑھنے والے تھے، انہوں نے گڑھ کے دیا اور ہم نے قبول کر لیا۔ اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کی، کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جتنی بھی بدعتیں شیعوں نے ایجاد کیا ہے وہ ساری بدعتیں ہم نے رائج کیا ہے، ہم مسلمانوں نے رائج کیا ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کا ایک فرد سمجھتے ہیں، یہی نہیں سمجھتے ہیں بلکہ دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، ساری بدعتیں جن کو شیعوں نے رائج کیا، شیعوں نے جاری کیا، انہوں نے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا، اور یہ سب کارروائیاں روزانہ بڑھتے چلی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر بدعت ہے، اور ہر بدعت جو کوئی بھی انسان دین کے نام سے کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ ہر بدعت کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ ہر بدعت کیا ہے؟ انسان کو جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو اللہ نے دیا ہے اور جو رسول اللہ نے پہنچایا ہے وہ اتنا کافی ہے ہمارے اور آپ کے لیے عمل کرنے کی کہ ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو صاحب ایمان ہیں، تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر صاحب ایمان ہو تو اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا عقیدہ ہے تو تب تم کو رسول کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ تو اگر ہم رسول کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں
تو ایسی صورت میں کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہم صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم جو ہے ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو دین و شریعت میں موجود نہیں، اور جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح سے ایک ذرہ برابر اس کا تعلق نہیں، اور پھر مزید یہ کہ وہ بدعت اور گمراہی کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہم کو اور آپ کو منع کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسری قوموں کی باتوں کو تم لوگ دیکھ دیکھ کر کے اس کے مطابق عمل نہیں کرنا، ہم کو بڑا ڈر لگتا ہے تم سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مسلمانوں مجھ کو بڑا ڈر لگتا ہے تم سے کہ کہیں تم دیکھ دیکھ کر لوگوں کے طور طریقے کو اپنانے نہ لگو۔ تو ہم نے تو وہی کر کے دکھایا، ہم تو وہی دکھا رہے ہیں نا کہ جو سب ان لوگوں کافروں مشرکوں نے کیا ہم اپنے رسول کے ساتھ لگا کر اس کو کریں گے۔ تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان ایسا کام کرتا ہے جس کا وجود شریعت میں نہیں، اور جس کا تعلق جو ہے بدعت سے ہے، اور جس کا تعلق جو ہے مسلمانوں کے طور طریقے سے مخالف ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو سوچ سمجھ کر کے دین کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا نہیں ہے، ہم کو خالی معلومات لینی چاہیے۔ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اپنے کاموں کو برباد نہ کرو۔ یعنی جو کام ہم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا مہر اگر اس پہ نہیں لگا ہے، یہ ٹھپا نہیں لگا ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے گزر کر کے ہمارے پاس نہیں آیا ہے، تو ایسی صورت میں تمہارا کام کرنا یہ سب باطل ہے، باطل۔ اور سنا آپ نے قرآن کی آیت میں کہ سب سے بڑے خسارے والے لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جو دین اسلام کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ لہذا ہم کو آپ کو اب جو کچھ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ جو نبی نے لا کر کے ہم کو دیا ہے ہم وہی کریں گے۔ بقیہ چیزیں کتنی بھی ہم کو اچھی لگتی ہوں، کتنی بھی خوشنما نظر آتی ہوں، اور کتنا ہی ہم کو اس میں مزہ کیوں نہ آتا ہو، اور یہ سب چیزیں مزہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، عبادت تھوڑا ہے، اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے۔ ابھی دیکھنا جب جلوس نکلے گا تو فجر کی نماز، ظہر کی نماز کے وقت، عصر کی نماز کے وقت یہ جلوس چلتا رہتا ہے، معلوم نہیں کب تک، جب تک چاہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں، اور ان کی مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ چونکہ مؤذن اور امام جو ہوتے ہیں نوکر ہیں بیچارے، تو وہ آئیں گے، ایک مؤذن ایک امام یا ایک دو اور آ جائیں گے جس کی من کہے گی نہیں بقیہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، شیطان کا کام کر رہے ہیں، گناہ جمع کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، ائمہ دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور رسول سے محبت ہے۔ یہ تو بڑی عجیب غریب محبت ہے میرے بھائیوں، سوچو کہ یہ کیا محبت ہے یا دشمنی ہے رسول سے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عالی مقام ہے، جو عظمت اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم کو ان تمام بےہودگیوں سے اور برائیوں سے محفوظ کر جس میں ہم اپنے نبی کو کسی دوسرے کے برابر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں رب العالمین کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے ہر قسم کی گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری غفلتوں کو، ہماری کوتاہیوں کو بار الہ معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔